اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جل شانہ جل مجدہ الکریم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اور فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ رب کائنات نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے تمہارے نفسوں سے تمہاری ازواج کو پیدا کیا تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رب کائنات فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس اللہ رب العالمین نے تمہارے میاں بیوی کے درمیان مودت، محبت، الفت اور پیار کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے جو اللہ رب العالمین نے مرد و خاتون میں رکھا ہے، اور ہماری شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ خاتون، عورت دنیا کا بہترین متاع ہے، اور شریعت مطہرہ نے خاتون کو جائز حقوق عطا کیے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ حق اگر ہماری شریعت اسلامیہ نے رکھا ہے تو ماں کا رکھا ہے۔ ماں بھی خاتون ہے۔ شریعت نے بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، بیٹی بھی بڑی ہو کر عورت ہی بنے گی۔ شریعت نے بھائی کے لیے بہن کی تربیت کی فضیلت بیان کی ہے، وہ بھی عورت ہی ہے۔ اور میرے بھائیوں،
شریعت نے بیٹی کو رحمت کا ذریعہ قرار دیا ہے، یہ بیٹی بھی بڑی ہو کر عورت ہی بنے گی۔ تو گویا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، فرمایا ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا ساری کی ساری ایک متاع کی حیثیت رکھتی ہے، ساز و سامان کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک ساز و سامان ہے، جس طرح انسان دنیا میں جس کو جمع بھی کرتا ہے، اکٹھا بھی کرتا ہے، اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کرتا ہے اور اس کو محفوظ بھی رکھتا ہے۔ شریعت کہتی ہے الدنیا کلھا متاع، یہ سارے کا سارا سامان ہی سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اگر اس دنیا میں متاع کی، سامان کی بہترین حیثیت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بھلائی رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہماری گفتگو نیک عورت کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے ہی ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، مسلمان عورت کی سب سے بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر مضبوط ایمان رکھتی ہے اور پھر اپنے رب کی خشیت کو اپنے دل میں بٹھاتی ہے، تقوی کی صفت کو اپنے دل میں جاگزین کرتی ہے، اعمال صالحہ کو ترجیح دیتی ہے، اور شادی شدہ خاتون اپنے خامند کی رضامندی کی حد الوسع کوشش کرتی ہے جو شریعت نے اس کو پابند کیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ شریعت ہے۔ اور پھر خاندانی نظام میں چلتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ایک خاندان کی مختلف اکائیاں ہوتی ہیں، اور ان اکائیوں میں خامند بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، یہ مختلف اکائیاں مل کر اس کا ایک خاندان بنتا ہے۔ تو اس خاندان کے معاملات میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، غربت بھی آتی ہے، خوشحالی بھی آتی ہے، اور اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آ جاتے ہیں، لیکن نیک عورت جو ہوتی ہے وہ اعمال صالحہ پر فوکس کرتی ہے۔ اگر مشکل حالات آئیں تو صبر کرتی ہے، خوشی آ جائے تو شکر کیا کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نیک عورت کی صفت رکھی ہے، اور پھر ہر معاملے میں اللہ رب العالمین پر توکل اختیار کرتی ہے۔ یہ اس نیک عورت کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر وہ رب اتنا رحیم ہے، وہ رب اتنا کریم ہے، وہ رب اتنا جود و سخا والا ہے کہ جو خاتون اس رب کے لیے، اس رب پر ساری امیدیں چھوڑتی ہے، پھر اللہ غیب سے پھر اس کی نصرت اور تائید بھی فرماتے ہیں۔ یہ اس اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اس کی جود و سخا کا بہترین مظہر ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس خاندان کا آغاز ہوتا ہے اس وقت، گھر میں اولاد کی پیدائش کا آغاز اور بنیاد اس وقت پڑتی ہے جب ایک خاتون کی شادی ہوتی ہے۔ والدین بڑے ناز و نعم کے ساتھ اپنے بچوں کے نخروں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کے لیے رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی 5090 نمبر روایت ہے کتاب النکاح میں، آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔
فرمایا عورت سے نکاح 4 بنیادوں پہ ہوتا ہے، اس کے مال و متاع کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے خاندانی وجاہت، خاندانی کردار کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی ذاتی خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اسی حدیث میں، فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے ابو ہریرہ ہمیشہ دین کو ترجیح دینی ہے، دین کو ترجیح دینی ہے، دین کو ترجیح دینی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ جس خاندان سے ہم ایک اچھی تربیت والی لڑکی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جب تک اس کی ماں کا انتخاب صحیح نہیں ہوگا، دین کی بنیاد پر نہیں ہوگا، تو بھائیو آگے اولاد دین کی بنیاد پر ترجیح کیسے حاصل کریں گے؟ اس لیے یہ بنیاد یہاں سے ڈالیے کہ آپ ایک خاندان کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی تربیت والا دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی منفعت والا دیکھنا چاہتے ہیں، شریعت کی پابندی والا دیکھنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس خاندان کی عورتیں نیک ہوں، اور جو آنے والی بچیاں ہیں، آج کی بچیاں کل کی مائیں بنیں گی، وہ نیک سیرت اور نیک کردار ہوں، تو بھائیو اس کا انتخاب سب سے اولین ہے جو اس بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ ساتھیوں کے لیے یہاں پہ اس بات کو واضح کر دوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ کہا ہے کہ دین کو ترجیح دینی ہے، اور آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ 4 چیزیں عموماً لوگ دیکھتے ہیں، لیکن آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ دین کو ترجیح دینی ہے۔ حیرانگی والی بات ہے آج بھائیو ہم خاندان کو ایک مستحکم خاندان دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی فیملی کو، خاندان کو ایک اسٹیبلشڈ فیملی، خود کفیل فیملی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بات بات پہ اس کے افراد جزا فضا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ حالات کی نزاکت کا احساس نہیں کرتے، جزا فضا کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ دینی اقدار کی تربیت ہی نہیں ہو سکی۔ جب تربیت میں کمی رہ گئی، اس کا اثر یہاں تک جاتا ہے کہ جب بھی حالات میں نشیب و فراز آتے ہیں، گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا ماں کا انتخاب سب سے بہترین اور اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی 1719 نمبر حدیث ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بذات الدین والخلق، میرے صحابی تو نے ہمیشہ دین کو اور اچھے اخلاق کو ترجیح اور فوقیت دینی ہے۔ میں ابھی چند دن قبل ایک دوسرے شہر میں شیخ پورہ کے علاقہ میں نے وہاں پہ مختصر ایک تذکیر اور واعظ و نصیحت کی۔ وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے اور وہ کہنے لگے جی کہ میرا یہ فلاں تعارف ہے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے آپ نے رشتہ داریوں کو ملانے کی بات کی، آیا رشتہ داریوں میں اگر ہم دین کو ترجیح دیتے ہیں تو ہمارے کئی رشتے ٹوٹتے ہیں، بہنیں روٹھ جاتی ہیں، بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے یا بچی کا رشتہ کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں قبول کیا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا شریعت بڑا پیارا حکم دیتی ہے، وہ شریعت کا حکم آپ بھی سن لیں۔ فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا پیغام آتا ہے کسی کا بھی، من ترضون دینہ، جس کے دین سے تم راضی ہو، وخلقہ، اس کے اخلاق سے راضی ہو،
فزوجوہ، پھر اس کی شادی کا بندھن باندھ دیجئے۔ یاد رکھیے آپ کی ترجیح ہونی چاہیے دین ہونا چاہیے، آپ کی ترجیح اخلاق فاضلہ ہونے چاہیے، آپ کی ترجیح اخلاق حسنہ ہونے چاہیے۔ اگر تم نے ان چیزوں کو ترجیح نہ دی تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد پھیل جائے گا، خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ صبر کی دولت سے انسان ویسے ہی اپنے پہلو کو بچاتا پھرے گا۔ کیوں صبر کی دولت نہیں ہے، کیوں شکر کی دولت نہیں ہے؟ کیونکہ دینی اقدار کی بنیاد پر تربیت ہی نہیں ہو سکی۔ اور وہ فتنہ پھیلے گا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یاد رکھیے برادریوں میں پڑ جاؤ گے، بچی پڑھا کر بھی یا بچہ پڑھا کر بھی اگر کفو نہیں ڈھونڈ سکے تو پھر زندگی میں لڑائیاں ہی بھگتو گے۔ جب دین کو ترجیح نہیں دی، اخلاق کو ترجیح نہیں دی، پیسہ دیکھا تھا پیسہ مل گیا، سکون نہیں دیکھا اخلاق کا، نہ اخلاق مل سکا نہ سکون مل سکا۔ یہ میرے بھائیوں یہ آج ٹوٹتے گھروں کی بنیادی وجوہات ہیں۔ اس کی بنیاد اسی عورت کی تربیت پہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا سکھائی۔ عباد الرحمن کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری ازواج سے۔ یہ لفظ زوج جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواتین بھی دعا کریں ان کے خامن سے یہ نعمت ملے گی، مرد دعا کریں ان کی بیویوں کی طرف سے یہ نعمت ملے گی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہماری ازواج سے، وذریاتنا ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، کہ لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں، آپ کے عمل کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مثالیں دیں کہ ہمارے خاندان میں، ہماری فیملی میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گلی محلے میں فلاں جوڑا ہے جس کی محبت قابل دید ہے، کہ ایک دوسرے سے اتنا پیار محبت کرتے ہیں۔ بنیاد یہ تھی کہ انہوں نے دین کی بنیاد پہ رشتہ کیا تھا، اللہ نے اسی دین کی وجہ سے ان میں اتنی برکت عطا فرمائی، اولاد بھی دی، مالی برکتیں بھی عطا فرمائی، اخلاقی برکتیں بھی عطا فرمائی۔ آج ان کی باہمی محبت اور اولاد کی تربیت دیکھ کر مومنوں کو رشک آتا ہے، یہ متقین امام بنتے ہیں۔ یہ میرے محترم بھائیوں یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم ان آیات بینات پر عمل کریں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں آپ دیکھیے کہ عورت کا مثبت کردار کیسا ہوتا ہے، ایک مثبت اور پازیٹیو رول عورت کا کیسے ہوتا ہے، کہ عورت مثبت کردار والی وہ ہوتی ہے جو عفو و درگزر کرنے والی ہو، تحمل کرنے والی ہو، برداشت کرنے والی ہو، صبر اور استقامت اختیار کرنے والی ہو، قربانی کا جذبہ ہو، اخلاص و محبت کا جذبہ ہو، سلیقہ شعاری ہو اور اچھی گفتار والی ہو، اور جو خاندان اور سماج کو ہر لحاظ میں خوشحال بنا سکے۔ یہ وہ عورت کی صفات ہیں جو اس طرح کرتی ہیں۔ اور اس طرح میرے بھائیوں رشتوں کو صحیح معنوں میں وہی نبھاتا ہے جو خاندان کو جوڑتا ہے۔
جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے، صرف نظر کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، تحمل بردباری آتی ہے، صبر آتا ہے، اور پھر اگر مشکلات بھی آئیں تو استقامت کے ساتھ انہیں برداشت کرتا ہے، یہ میرے بھائیوں یہ اچھی عورتوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اور منفی کردار اگر آئے تو وہ خامیاں ہیں جسے اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ بات بات پہ جھوٹ بولتی ہے، حسد، کینہ، نفرت اور بغض کی آگ پائی جاتی ہے، غیبت اور چغل خوری پائی جاتی ہے، اور پھر اسلامی تہذیب اور ثقافت کو چھوڑ کر جب مغربی تہذیب کی دلدادہ ہوگی، جب ان پروگرامز کو دیکھ کر اس کلچر کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرے گی، تو یہ عورت کا وہ منفی کردار ہے جو سماج میں، معاشرے میں بہتری لانے کی بجائے اس معاشرے کی صحیح معنوں میں انحطاط پذیری اور زوال کا باعث بنے گی۔ خاندان ٹوٹیں گے، خامد اور بیوی میں محبت نہیں رہے گی، اولاد کی تربیت اچھی نہیں رہے گی، رشتہ داروں کی نظر میں مقام اور مرتبہ وہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کردار سازی کے حوالے سے کردار منفی آ رہا ہے، مثبت نہیں آ رہا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کی نظر میں عورت کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہے کہ دین اسلام کیسا مقام و مرتبہ دیتا ہے۔ اور آپ میرے بھائیوں تصور کیجئے کہ جو مقام خاتون کو اسلام نے دیا ہے وہ قطعاً کسی اور مذہب میں، کسی اور تہذیب میں، کسی اور کلچر میں وہ مقام عورت کو نہیں مل سکا۔ آج میرے بھائیوں آپ دیکھیے گا، ہم جتنی کسی چیز کو قیمتی سمجھتے ہیں اس کو اتنا لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، اتنا چھپا کر رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں، آپ زیور اور گولڈ خریدتے ہیں، اس کو کتنی جگہ پہ پیک کر کے پھر ڈبے میں ڈال کر اوپر خاکی لفافہ چڑھا کر کہ کہیں کسی کو پتہ نہ لگے اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ایک مالی لحاظ سے قیمتی چیز ہے، اب اس کو چھپاتے ہیں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری متاع ہے، اس ساز و سامان میں بہترین اگر متاع ہے تو وہ عورت ہے، وہ عورت ہے جو نیک عورت ہے۔ اس عورت کے حوالے سے اس کو قیمتی سمجھا گیا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہو، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اس طرح بناؤ سنگار مت کرو جس طرح جاہلیت کے زمانہ میں کیا کرتی تھی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں ٹھہر کر کیا کرنا ہے؟ نمازیں پڑھو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کے معاملات میں تعاون کرو، اور نیکیاں کرنے میں بڑھ چڑھ کر میرے بھائیوں یہ عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، اللہ رب العالمین سے عورتوں کے بارے میں ڈر جاؤ، کیونکہ تمہارا حسن سلوک جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے خیرکم لأہلہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اور آپ کی صفات، جو آپ کا تعلق ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، وہ مثالی کردار تھا میرے بھائیوں۔ تو اس لیے ہمیشہ اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں،
سیدنا ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی لونڈیوں کو مارا نہ کرو، سختیاں نہ کیا کرو۔ عورتوں کے حوالے سے کہا، عورتوں کے حوالے سے کہا۔ اور پھر آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے بعد عورتیں دلیر ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو قابل گرفت نہیں سمجھتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تادیب کے لیے کچھ باتیں عرض کر دیں، اور پھر عورتیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ عورتیں اپنے خامدوں کی شکایتیں لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے فرمایا لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ۔ یاد رکھنا کچھ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہروں کی شکایت لے کر پہنچی ہیں۔ یاد رکھنا اگر تم نے یہ ناجائز تادیب کے لیے مار پیٹ کی، یہ تمہارا معاملہ ایسا ہوگا کہ تم بہترین لوگ نہیں رہو گے۔ بہترین ہونے کے لیے وہ کردار اپنانا چاہیے، وہ اخلاق اپنانا چاہیے جو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ 2 برتن دھلا دے تو اس کے کہتے ہیں زن مرید ہے، اگر کوئی کپڑا دھلا دے اس کو بھی طرح طرح کے القابات ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ معاملات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حدیث بھی مروی ہے، آپ نے ایک دن آپ سیدہ عائشہ کے ساتھ روٹی پکانا شروع کر دی۔ تو یہ کون سے کام ہیں جو نہیں کر سکتے؟ میرے بھائیوں اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو سنت سے ثابت شدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو تضحیق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس بنا پر کسی سے مذاق نہیں کرتے ہوتے، اس بنا پر کسی کو ہٹ نہیں کرتے ہوتے، اس بنا پر کسی کو کم تر نہیں سمجھتے ہوتے۔ سنت پہ عمل کر کے انسان برتر ہوتا ہے، دنیا جتنی مرضی اس کو ہیچ سمجھے وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں برتر ہی برتر رہے گا۔ اور بھائیو آپ دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی عورتوں کی صفات بھی بتائی ہیں۔ نیک خاتون چاہیے ہمیں جس کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے نیک خاتون کی پہلی صفت بیان کی کہ جنتی خاتون کون سی ہوتی ہے؟ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، اور پھر وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجها، اپنی عزت اور عصمت کا تحفظ کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خامند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، کل اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ قِيلَ لَهَا اُدْخُلِ الْجَنَّةِ مِنْ أَيِّ بَابٍ شِئْتِ، کہ اے خاتون جس میں یہ صفات تھیں، تیری ان اچھی صفات اور نیکیوں کی رب تعالیٰ نے اتنی قدر افزائی کی ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نیک عورت کی صفت ہے میرے بھائیوں۔ اور بھائیوں یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ مسند احمد کی 1661 نمبر حدیث ہے۔ اور پھر دیکھیے اہل ایمان کی خواتین، پاکیزہ اعمال اور اخلاق کی تربیت ان کی گئی۔ کیسے کی گئی؟ قرآن سنیے، 10 صفات بیان کی گئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ مسلمان مرد اور عورتیں۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ہی ذکر کیا ہے، عورتوں کو اللہ نے مخاطب ہی نہیں کیا، نہ کوئی تذکرہ خاص کیا ہے۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور پھر سچائی اور صدقہ کرنے والے مرد، سچے مرد اور سچی عورتیں، اور پھر اس کے بعد صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اور پھر صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور پھر اپنی عزت اور عصمت کا تحفظ کرنے والے مرد اور عورتیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ کیا ملے گا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مغفرت تیار کی ہے، بخشش ہی بخشش تیار کی ہے، اجر عظیم تیار کیا ہے۔ کن کے لیے؟ جن عورتوں میں یہ 10 صفات پیدا ہو جائیں گی، اگر یہ صفات مرد بھی اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ بے بہا خزانہ لوٹا دیں گے۔ تو بھائیو، اللہ کریم ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، آپ نے نیک سیرت خواتین کا مختلف انداز سے تذکرہ سنا ہوگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی مہینہ ایک رہ گیا ہے، تو قربانی کا وقت بھی آنے والا ہے۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ رحمت علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے سنا ہے۔ مثالی کردار خاتون نے کس طرح اپنے خامند کی اطاعت کی ہے، کہ کہاں سے لیا، اور مکہ کی بے آب و گیا علاقے میں، اور اس جگہ میں جہاں پہ سنگلاخ قسم کے پہاڑ تھے، نہ کوئی پانی کا نام و نشان تھا، وہاں پہ چھوڑ دی۔ تو سیدہ کہنے لگی، اللہ الذی امرک بہذا، کیا اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ تو سیدہ فرماتی ہے اذن لا یضیعنا، اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ کیا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور آج ممبروں پر عوام کے سامنے کتنی محبت کے ساتھ، کتنے ذوق کے ساتھ آج ان کا تذکرہ ممبروں پہ ہوتا ہے۔ ایک نیک سیرت خاتون کا یہ کام ہوتا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، سیدہ حاجرہ علیہ السلام، کیا تھا ان کے پاس؟ کتنا پانی تھا؟ وہ ایک چمڑے کا تھیلا مشکیزہ نما، ایک مختصر سی مقدار میں پانی تھا۔
ختم ہو گیا، سارا قصہ آپ نے وہ علماء سے سنا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، جزا فضا نہیں کی، اور اس صبر کا، اس قناعت کا اور اللہ کے حکم کی پابندی کا یہ فائدہ اتنا ہوا ہے کہ ساری زندگی اسی اسماعیل کے نام پہ اور اسی کی یاد پہ آج لوگ قربان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ جانور بھی قربان ہوتے ہیں۔ اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں۔ 4000 سال سے زائد اس عرصہ کو ہو گیا ہے، آج تک یہ سنت زندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ واقعات ان کو اپنے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے۔ اور پھر میرے بھائیوں، نیک عورت کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے خامن کی فرما بردار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التی تسرہ اذا نظر، نیک عورت وہ ہوتی ہے کہ جب خامد اس کو دیکھے خامد خوش ہو جائے۔ وتطیعہ اذا امر، اور جب خامد اس کو کوئی حکم دے تو خامد کی اطاعت کرے۔ ولا تخالف فی نفسها ومالها بما یکرہ، اور اپنے نفس میں اس کی مخالفت نہ کرے، جسمانی حقوق کے مطالبہ میں اس کی مخالفت نہ کرے، اور اس کے مال میں بھی اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے۔ یہ نیک عورت کی نشانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میرے بھائیوں، آپ کو یہ بات بھی عرض کر دوں، میں نے ایک جمعہ کسی دن 3-4 سال پہلے میں نے یہی حدیث آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کی، تو اگلے جمعے شکایت آ گئی کہ جی آپ نے خواتین کو کھلی چھٹی دے دی ہے، وہ تو ہمارے پیسے نکال لیتی ہیں، تو آپ ان کو پیسے دیا کریں، خرچ دیا کریں تاکہ وہ آپ کے پیسے نہ نکالا کریں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتی ہیں، آپ نے جو حدیث سنی ہے نا، اپنے خامن کے مال میں بے جا تصرف نہ کرے، پہلے مسئلہ سمجھ لیں تاکہ غلط رنگ نہ لے لیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا وما فیہا، 4 چیزیں جس شخص کو عطا کر دی گئی، گویا اس کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے بہتر عطا کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، وبدنا علی البلاء صابرا، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، جسم، وزوجتا لا تبغی حوبا فی نفسها ولا فی مالہ، اور ایسی بیوی جو اپنے جسمانی اعتبار سے گناہ کی مرتکبہ نہ ہو، ولا فی مالہ، اور نہ ہی خامد کے مال میں گھپلا اور غبن کرنے والی ہو۔ یہ نیک عورت کی صفت ہے۔ لیکن اگر بندہ کنجوس قسم کا مل جائے کہ وہ اس کو خرچہ ہی نہ دے، اس کی ضروریات کا دھیان ہی نہ رکھے، اپنے غل غپاڑے کے لیے اور اپنے جی کو مطمئن کرنے کے لیے تو دنیا میں پیسے لگائے، لیکن جو اس کی شریک حیات ہے اس کا دھیان ہی نہ رکھے، اس کا علاج بھی سن لیجئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی آتی ہے اور آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد انتہائی کنجوس آدمی ہے، وہ میرا خرچہ نہیں مجھے دیتا، یہ زبان حال میں بات کر رہے ہیں، خرچہ نہیں دیتا، میری ضروریات پوری نہیں کرتا، تو آیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا پیسہ نکال لیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر واقعتاً ایسا ہی ہے تو جتنی تجھے ضرورت ہوتی ہے اس کے پیسے اس کی اجازت کے بغیر لے لیا کرو۔ تو اگر اپنے پرس بچانے ہیں، اپنے گھروں میں خرچے دیا کریں، اپنے گھروں کی ضروریات اپنے گھر والوں کی پوری کیا کریں۔ بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ جب ہمیں اپنی ضرورت کا تو احساس ہوتا ہے، اپنی شریک حیات کی ضرورت کا احساس نہیں ہوتا۔
تو میرے بھائیوں اگلی بات یہ سنیے، صدقہ کرنے والی ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کیسی کیفیت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کے حوالے سے آپ نے ایک دن صفت بیان کی اور فرمایا کہ وہ خاتون ایسی خاتون ہے، اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن، تم میں سے سب سے پہلے وہ خاتون مجھے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے آپس میں خواتین نے ہاتھ ناپنے شروع کر لیے تو وہ سودا بنت زمعہ کے ہاتھ جو ہے نا وہ سائز کے اعتبار سے بڑے نکلے، لیکن جب زینب فوت ہو گئی تو ہمیں احساس ہوا یہ مراد نہیں تھا۔ وہ سیدہ زینب کے وہ سارے واقعات ان کے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ کس طرح چمڑے کی چیزیں بنا بنا کر وہ فروخت کرنے کی بجائے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ لیا تھا جو صدقہ کرنے والا ہاتھ ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہاتھ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا قد لمبا ہے اس کا ہاتھ اچھا ہے، مسئلہ یہ ہے جس کو اللہ نے دینے کی صلاحیت دی ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر کے بڑے سامان رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اگلی بات سنیے، حیادار ہونا پاکیزہ زندگی کا راز ہوتا ہے۔ اور میرے بھائی آپ قرآن کریم میں آپ نے آیات بینات سنی ہیں کہ حیادار خاتون ہو، پاکیزہ خاتون ہو، پاک دامن خاتون ہو، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اصول متعین کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں، غلط کردار والی عورتیں غلط کردار والے مردوں کے لیے اور غلط کردار والے مرد غلط کردار والی عورتوں کے لیے بنائے۔ طیبات عورتیں، پاکیزہ کردار والی عورتیں اللہ نے پاکیزہ کردار والے مردوں کے لیے بنائی ہیں، اور پاکیزہ کردار والے مرد اللہ نے پاکیزہ کردار والی عورتوں کے لیے بنائے ہیں۔ اور میرے بھائیوں جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو آپ کو وہ تصور کرنا چاہیے کہ عورت کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے والے سے قرآن بیان کرتا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں خواتین میں سے ایک آئی جو بڑی حیا والی چال چل رہی تھی، حیا والی چال چل رہی تھی۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے حضرت مریم کا کردار بیان کیا ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم بنت عمران کا کردار دیکھو، الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، جس نے اپنی عزت اور عصمت کا تحفظ کیا، اللہ نے اس کے اچھے کردار کو قرآن کی زینت بنا دیا، ساری زندگی اس کی اچھے کردار کے ڈنکے بجیں گے۔ اور میرے بھائیوں اگر عورت اچھی ہو، اچھے کردار والی ہو، تو دو باتیں آپ مختصر سنیے۔ اگر کوئی بدقسمت شخص، کوئی بد کردار شخص خود ہو اور وہ پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے،
تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، خاندانوں میں، گلی محلے میں، بالخصوص دکانوں پہ کھڑے ہونے والے لوگ، چوکوں میں کھڑے ہونے والے لوگ، کالجز یونیورسٹیز میں گروپ بنا کے پھرنے والے لوگ، ان کا اصل موضوع گفتگو اکثر نوجوان لڑکیاں اور خواتین ہوتی ہیں۔ کیوں؟ تربیت بنیادی طور پہ نہیں ہوئی، اخلاقی تربیت نہیں ہوئی، اخلاقیات کا فقدان ہے، تو ہمیشہ جب بھی مطمع نظر ہوگا تو یہ عورتوں کے بارے میں بحث کریں گے، نوجوان لڑکیوں کے بارے میں، ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں، ان کی عادات کے بارے میں اور ان کے کردار کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسی عورتوں پہ تہمت لگائی، تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہوئے، 80 کوڑے لگیں گے اور تم ساری زندگی گواہی دینے کے لیے نااہل تصور کیے جاؤ گے۔ قرآن اس طرح خاتون کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، پاک دامن خاتون کی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ اور آخری بات، حدیث نبوی میں آپ نے فرمایا اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جائیے، اور اس میں ایک یہ ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، پاکیزہ پاک دامن بھولی بالی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو تباہ اور ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمارے اندر مومنوں والی صفات پیدا فرما۔ اللہ کریم، جو خواتین کی صفات تو نے بیان کی ہیں، جو ہم نے بیان کی ہیں، اس کی روشنی میں اللہ کریم ہماری خواتین کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو اللہ ان اخلاقی صفات والی حاملہ خواتین بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔